الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ معزز ناظرین، آج کی اس مجلس میں آپ حضرات کے روبرو سوشل میڈیا پر پوچھے گئے سوالات میں سے 10 منتخب سوالات کے جوابات دیے جائیں گے۔ سوال نمبر 1، سوال کر رہے ہیں کہ وقف ترمیمی بل مسلمانوں کو کیوں منظور نہیں ہے؟ جواباً عرض ہے کہ وقف ترمیمی بل 2024 یہ مسلمانوں کو ہرگز منظور نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ یہ بل شریعت کے متصادم اور شریعت کے خلاف ہے۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ اس بل میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ وقف بورڈ کی جو کمیٹی ہوگی اس میں مسلمانوں کے ساتھ ساتھ غیر مسلم حضرات بھی کمیٹی کے اراکین اور کمیٹی کے ممبر ہوں گے، اور ظاہر ہے کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ وقف کا مالک اور وقف کا ذمہ دار صرف مسلمان ہی ہو سکتا ہے، کافر اور غیر مسلم وقف کا ذمہ دار نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن پاک میں باری تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا، کہ کافرین کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے مذہبی معاملات میں کوئی اختیار نہیں دیا ہے، لہٰذا وقف کمیٹی کا کافر کا ممبر اور رکن بننا یہ شریعت کے خلاف ہے۔ دوسرا پوائنٹ یہ ہے کہ وقف صحیح اس وقت مانا جائے گا حکومت کی نظر میں جب اس وقت پراپرٹی کا پورا دستاویز اور پورا کاغذ موجود ہو۔ یہ بھی شریعت کے خلاف ہے، کیونکہ شریعت میں اگر کوئی وقف پراپرٹی ایسی ہے کہ اس کا وقف ہونا مشہور معروف ہے، معتبر لوگ اس کی تصدیق کرتے ہیں، تو بس اس کے وقف ہونے کے لیے یہی کافی ہے۔ وقف کے لیے اس کے پیپر کا ہونا اور اس کے دستاویز کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ تیسرا پوائنٹ حکومت کا یہ ہے اور وقف بل کا یہ ہے کہ واقف منیمم 5 ایئرس اولڈ مسلم ہونا چاہیے، یعنی جس نے وقف کیا ہے حکومت اس کی تفتیش اور تحقیق کرے گی۔ اگر وہ مسلم بننے کے بعد 5 سال کے بعد اپنی وہ پراپرٹی کا وقف کیا ہے تو اس کا وقف معتبر مانا جائے گا، ورنہ اس کا وقف معتبر نہیں مانا جائے گا۔ مثلا زید ایمان لایا اور ایمان لانے کے 2 سال کے بعد اپنی پراپرٹی کو وقف کیا ہے تو حکومت اس وقف کو نہیں مانے گی بلکہ اس پر قبضہ کر لے گی۔ کم از کم 5 سال اسلام میں اس کا زندگی گزارنا ضروری ہے۔ یہ بھی وقف بل کا ایک پوائنٹ ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ تینوں پوائنٹس یہ شریعت کے متصادم ہیں، شریعت کے خلاف ہے، اس لیے مسلمان اس وقف بل کو کبھی بھی منظور نہیں کر سکتے۔ اس کے نہ پاس ہونے کے لیے مسلمان اپنی ایڑی چوٹی کا زور لگائیں گے اور اس کو پاس ہونے نہیں دیں گے۔ سوال نمبر 2، سوال یہ ہے کیا خلا کے لیے شوہر کی رضامندی ضروری ہے؟ جی ہاں، خلا کے صحت کے لیے شوہر کی رضامندی ضروری ہے۔ سوال نمبر 3، گھر میں خیر و برکت کے لیے قرآنی آیات کا فریم لگانا کیسا ہے؟ جواب میں عرض ہے کہ گھر میں خیر و برکت کے لیے قرآنی آیات کا فریم لگانا درست ہے، بشرطے کہ اس کا ادب اور احترام ملحوظ رکھا جائے، اس کی بے ادبی نہ ہونے پائے۔ سوال نمبر 5، ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ بعض مسجدوں میں دیکھا جاتا ہے کہ نماز کے بعد امام صاحب کی مصلی کا کونا موڑ دیا جاتا ہے، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اگر نہ موڑا جائے تو اس مصلی پر شیطان نماز پڑھتا ہے۔ جن مسجدوں میں نماز سے فراغت کے بعد امام صاحب کے مصلی کا کونا موڑا جاتا ہے اس کی شرعی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بالکل باطل اور لغو عمل ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اور جو لوگ یہ بتاتے ہیں کہ اگر نہ موڑا جائے تو شیطان نماز پڑھتا ہے، اس کی بھی کوئی دلیل اور اس کا بھی کوئی ثبوت نہیں ہے۔ شیطان کے نماز پڑھنے کے لیے امام صاحب کا مصلی ہی ضروری تھوڑی ہے، پوری مسجد میں چٹائیاں حصیریں بچھی ہوتی ہیں، کہیں بھی وہ نماز پڑھ سکتا ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہ جو عمل کیا جاتا ہے مصلی کا کونا موڑنے کا، یہ بالکل باطل ہے، لغو ہے، اس کی شریعت میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ سوال نمبر 6، ایک صاحب سوال کر رہے ہیں کہ بعض حجام کٹنگ کرانے والے کسٹمروں کے بال کو جمع کرتے رہتے ہیں،
پھر جب وہ بال زیادہ ہو جاتے ہیں تو وہ ان بالوں کو بیچ دیتے ہیں۔ تو کسٹمروں کے بال کا بیچنا اسلام میں کیا حکم رکھتا ہے؟ انسانی بال کا بیچنا جائز نہیں ہے، لہذا حجام کو چاہیے کہ وہ کسٹمروں کے بال کو نہ بیچے۔ یہ عمل جائز نہیں ہے، بلکہ کسٹمروں کے بال کو اکٹھا کر کے کہیں لے جا کر دفن کر دیں۔ سوال نمبر 7، ایک سوال یہ ہے کہ اگر کسی حاملہ خاتون کا ڈیلیوری کے وقت انتقال ہو جائے اور بچہ پیٹ میں زندہ ہو تو کیا بچے کو آپریشن کے ذریعے نکالنے کی اجازت ہے؟ اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے؟ جی ہاں، زندہ بچے کو آپریشن کر کے حاملہ عورت کے پیٹ سے نکالا جائے گا، اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک پسندیدہ عمل ہے کہ ایک انسانی جان کو بچانا ہے، لہذا اس کی اجازت ہے۔ سوال نمبر 8، منی ٹرانسفر کرنے کا کام کرنا شریعت کے اعتبار سے صحیح ہے یا نہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منی ٹرانسفر کرنے کا کام کرنا شریعت میں درست ہے، کیونکہ منی ٹرانسفر کرنے والا اپنے وقت کا اور اپنی محنت کا پیسہ لیتا ہے، لہذا یہ عمل جائز ہے۔ سوال نمبر 9، پوسٹ مارٹم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ اس کی اسلام میں گنجائش ہے یا نہیں؟ عام حالات میں پوسٹ مارٹم کرنا ناجائز ہے، لیکن قانونی مجبوری کی وجہ سے یا جرم کی تحقیق و تفتیش کے لیے پوسٹ مارٹم کرنے کی شرعاً اجازت اور گنجائش ہے۔ سوال نمبر 10، ایک بھائی کہہ رہے ہیں کہ اگر بارات میں کوئی ایسی بات پیش آ گئی کہ رخصتی سے پہلے طلاق ہو گیا تو ایسی صورت میں عورت پر عدت گزارنا لازم ہوگا یا نہیں، اور مہر کا کیا مسئلہ ہوگا؟ اگر نکاح ہونے کے بعد رخصتی اور خلوت صحیحہ سے پہلے طلاق ہو جائے تو ایسی صورت میں طلاق تو پڑ جائے گی، لیکن عورت پر عدت گزارنا لازم نہیں ہے۔ رہا مہر کا مسئلہ، تو جو مہر طے ہوا ہے اس کا آدھا شوہر کے ذمے ادا کرنا لازم اور ضروری ہوگا۔ اللہ رب العزت والجلال ہمیں شریعت کے مسائل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ Like, comment, and subscribe.